میں ایک بار اسلام آباد گیا تو ساتھی کے حاجی صاحب کو مجھے ملانے کے لیے لائے. ایک حاجی صاحب آئے, وہ تو کہ حاجی تھا ان کا, اس لیے وہ مجھے ایسے نا مناظرے کے لیے مناظرہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا جی سیدھے سادھے ہم تو مسلمان ہیں. میں نے کہا آپ کی مسجد کا نام کیا ہے؟ جامعہ مسجد اقصی اہل حدیث. میں نے کہا جامعہ مسجد اقصی یہ تو سمجھ آئیے, یہ ساتھ اہل حدیث کی دم کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. میں کہہ دیتا ہوں دیوبند فرقہ واریت ہے, تم ساتھ اہل حدیث لکھو, یہ کیا ہے؟ یہ ہم حدیث کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا تم قرآن کو نہیں مانتے ہیں. تو میں نے کہا لکھتے اہل قرآن والحدیث, لکھ لیتے. تم سنت کو نہیں مانتے؟ کہا جی مانتے ہیں. تو میں نے کہا لکھتے اہل سنت اہل قرآن والحدیث و سنت, یہ بھی لکھ لیتے. تم اسلاف کو نہیں مانتے؟ کو جی مانتے. میں نے کہا ساتھ سلفی بھی لکھ لیتے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنے سادے نہیں ہو جتنا سادہ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہو. یہ کسی اور کو پٹی بڑھانا کہ ہم بہت سادے لوگ ہیں. سادے ہو, پہلے اپنے مسجد کے اوپر سے جامع اہل حدیث ختم کریں, ہمیں پتہ چلے کہ آپ بہت سادے ہیں. یہ ایسا چکر دیا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں. ہم ان کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے, ایک ساتھی فوت ہو گیا ہمارا تھا. تو مجھے ایک شاگرد میرا فون کیا کہ استاد جی جنازہ آپ پڑھائیں. میں چلا گیا, جنازہ پڑھایا تو ساتھی بتا رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ جنازے میں کچھ لوگ مجھے شکلوں سے ایسے لگ رہے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں, یہ کون ہے؟ کیا جی ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں تھیں, ایک دیوبند کی, ایک بریلویوں کی, اور ایک انہوں نے بنائی ہے. میں نے کہا 2 پہلے تھی, اب انہوں نے کیوں بنائی ہے؟ کہتے ہیں یہ اتحاد امت کے دائی ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایک مسجد اور بنا لو. کیسا امت کو دھوکہ ہے, کیسا دھوکہ ہے. میں نے کہا بھی تم یہ کہتے بھئی بریلوی دیوبندی بن جاؤ, ایک ہو جاؤ, ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تم یہ کہو دیوبندی بریلوی بن جاؤ, ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تم یہ کہو بریلوی دیوبندی بن جائیں, دیوبندی بریلوی بن جائیں, ایک ہو جاؤ, یہ بات تو سمجھ آئے. دیوبندی اور بریلوی بھی ہیں, ایک مسجد اور بنا دو تاکہ امت اکٹھی ہو جائے. میں نے کہا اتحاد امت کا فارمولہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. کیسے امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. مسجد آپ کی ہے, میں نے نماز آپ کی مسجد میں پڑھنی ہے. مسجد ہماری ہے, انہوں نے ہماری مسجد میں نماز پڑھنی ہے, اور ہماری مسجد میں آمین اونچی کہنی ہے. اور پھر کہنا گیا ہے فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. بھائی فرقہ واریت تو پھیلا رہا ہے, اور تانا ہمیں دیا جا رہا ہے فرقہ واریت مت پھیلاؤ, امت کو اکٹھا رہنا چاہیے. میں نے کئی ایک بیانات میں کہا علل اعلان, میں نے کہا مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیت کا ترجمان ہے, مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندیت کا ترجمان ہے, مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں کا مناظر ہے. جو آپ سمجھتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں. مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج بازی کرتا ہے, مجھے سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے. میں نے کہا میرا ایک بیان آپ ثابت کر دیں میں نے کبھی کہا ہو کہ اہل حدیث حنفی بن جائیں, کبھی کہا. جو رفع دین کرتا ہے وہ چھوڑ دے, آمین اونچی کہتا ہے وہ آہستہ کہا کرے, ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھتا ہے ملا لیا کرے, کبھی کہا. میں نے کہا یہ بات تو ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں, رفع دین چھوڑ دو, آمین اونچی کرو, حنفیت کو چھوڑ دو, یہ شرک ہے. یہ ساری تقریریں تو آپ کر رہے ہیں, تو فرقہ واریت میں پھیلا رہا ہوں یا آپ پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بے ہم رفع الیدین نہیں کرتے, ہمارے پاس دلیل ہے. جو کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے. ہم آمین آہستہ کہتے ہیں, ہمارے پاس دلیل ہے. ہم امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, ہمارے پاس دلیل ہے. میں تو اپنے مسائل پہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس دلیل ہے. آپ کو تو میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. ہم تو اعتدال سے چل رہے ہیں. مناظرے آپ کہہ رہے ہیں, اہل حدیث مسئلہ کے 4 پھول ہیں آپ بتا رہے ہیں, مناظروں کے چیلنج آپ دے رہے ہیں, 21 دن کا بندہ ٹریننگ لے جا کر حنفی آپ بنا رہے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے.
ہم تو دفاع کر رہے ہیں، اپنے مسلک پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ لوگ مسلک پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ میں کیوں پھیلا رہا ہوں؟ ہم تو اپنے مسلک پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ پروپیگنڈا ان کی طرف سے ہے، اور شکار ہمارے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے کہتے ہیں جی اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں مسئلہ چھیڑ دیا، فروغ سا مسئلہ تھا، کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یہ ان سے پوچھو جن کے یہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے، ان سے پوچھو کیا ضرورت تھی نا، ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو شوق سے کسی جگہ پر بیان کے لیے نہیں جاتے، ہمیں تو لوگ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، کوئی الجھن ہے تو انہوں نے بلایا ہے نا جی، ہمیں کوئی نہیں بلاتا۔ میں نے کہا تم بول سکتے تو تمہیں بلا لیتے، تم بول سکتے تو تمہیں بلاتے نا، تم نے تو وہاں جا کے پٹیاں وہ پڑھانی ہے جو تم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جیسے پڑھا ہے تو تسا تو جی میں پڑھے ہو جی پڑھانا ہے، تھوڑا تو مسئلہ ہی ہے، تو پھر کیوں آپ کو تکلیف دیں گے وہ؟